اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں اعلان ہوتا ہے حل من سائل فأعطی له، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دے دوں. پھر رمضان میں بھی اعلان ہوتے ہیں، اور شب قدر میں تو اور زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں، اور زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں. تو اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ہم لیلۃ القدر میں عبادت کیسے کریں؟ تو متعین تو نہ کیا کہ کون سی رات ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر متعین کر کے بتا دیتے کہ جی 23ویں رات ہے یا 28ویں رات ہے یا 27 کو ایک رات بتا دی جاتی کہ بس یہی رات ہے، تو کیا ہوتا کہ بہت سارے لوگ تو سارا سال سوئے رہتے کہ جو لیلۃ القدر آئے گی اسی میں عبادت کر لیں گے، کام ہو جائے گا. اور جب لیلۃ القدر آتی تو کہتے ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے مغرب کی، ابھی تو عشاء ہونی ہے، بڑا ٹائم پڑا ہے، آرام سے آخری وقت میں اٹھیں گے. اور جب آخری وقت آتا اور وقت ختم ہونے والا ہوتا تو یہ لوٹا لے کے وضو کے لیے جا رہے ہوتے. اللہ رب العزت نے اس کو چھپا دیا اور کہا کہ تم تلاش میں لگو، جستجو میں لگو. اچھا، یہ رات جو بھی ہے، لیکن یہ رحمتیں کب ملتی ہیں؟ دیکھیے، انسان یہ تو چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر میں مجھے عبادت کی سعادت نصیب ہو، لیکن وہ نعمتیں رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں، کس وقت آتی ہیں، جبرائیل علیہ السلام کس وقت تشریف لے کر آتے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا. ٹائم نہیں معلوم کہ رات کو 10 بجے آئے، 11 بجے آئے، 12 بجے آئے، 2 بجے آئے، کس وقت آئے یہ نہیں معلوم. لیکن ایک چیز علماء نے قرآن سے نقطہ نکال کے بتا دیا. فرمایا کہ دیکھو، قرآن مجید میں ایک اشارہ ملتا ہے اور بڑا مزے کا ہے. پروردگار عالم نے ایک طرف تو بات چھپا دی لیکن دوسری طرف بتا بھی دی. جیسے ماں بعض اوقات نا بچے کو کچھ دینا چاہتی ہے لیکن کہیں چھپا دیتی ہے، پھر کوئی اشارے بھی دے دیتی ہے کہ تھوڑی سی جستجو کر کے خود ہی گھر میں تلاش کر لے گا، تھوڑی سی جستجو دیکھنا چاہتی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چھپا بھی دیا لیکن اشارہ بھی دے دیا. فرمایا کہ دیکھو، تم اس کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھو، آخری عشرے میں خوب محنت کرو. وہ جو بھی رات ہوگی اور جس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے فرشتوں کے ساتھ، جس وقت بھی آئیں، لیکن وہ رہیں گے کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر کی اذان تک. تو ایک راز کی بات بتا دی کہ دیکھو فجر کی اذان تک وہ رہیں گے. اب یہاں سے علماء نے بتایا کہ جو انسان رمضان کا پورا مہینہ سحری سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور کچھ نہ کچھ عبادت کر لے، 4-6 رکعت نماز تہجد کے پڑھ لے، تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، تہجد کے پڑھ لے، کچھ دعائیں کر لے، کچھ اللہ کو منانے کی فکر کر لے، تو کیا ہوگا؟ پورا مہینہ اگر یہ کرتا رہا تو ایک تو پورا مہینہ اس کو تہجد کا ثواب، رمضان کے پورے مہینے میں تہجد گزار رہنے کا ثواب، اور دوسرا جو رات بھی شب قدر کی ہوگی وہ اس کو مل جائے گی. کوئی رات بھی آئے، ہمارے لیے تو معاملہ آسان ہو گیا. ہم یہ کوشش کریں کہ آخر عشرے میں خاص طور سے کہ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، سحری بھی کر لیں اور آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ خوب اللہ کی یاد میں لگا دیں. وہ جو بھی رات آئے گی وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں مل جائے گی. تو وقت پورا ہونے سے پہلے ذرا اٹھ جائیں. اب عام طور سے دیکھیں کہ نفس اور شیطان ایسی نیند طاری کر دیتے ہیں کہ گھر والے اٹھاتے رہتے ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی، اٹھتے کرتے کراتے سارا وقت نکل جاتا ہے. اب چند منٹ رہ جاتے ہیں تو اس میں بس فقط چند لقمے کھا کے سحری کر لیتے ہیں. یہ سحری کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اور ویسے ایک بات بتاؤں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو تو عبادات کی لذتیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر حج کرنے کا مزہ، قرآن پاک پڑھنے کا مزہ، روزہ رکھنے کا مزہ. جیسے حضرت علی ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے تھے گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر دوپہر کے وقت میں جہاد کرنے کا جو مزہ آیا وہ کہیں اور نہیں آیا. گرمی بھی، روزہ بھی، جہاد بھی، محنت بھی. کہتے ہیں ان تینوں کو جمع کرنے کا جو مزہ آیا نا وہ کہیں نہیں آیا. پھر انہیں قرآن سننے کا مزہ بھی آتا تھا، پھر انہیں نماز پڑھنے کا مزہ بھی آتا تھا کہ ایک صحابی ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ڈیوٹی لگی 2 صحابہ کی کہ بھئی دشمن قریب ہے، رات کو جاگ کے پہرا دینا ہے، دشمن قریب ہے. ٹھیک ہے، دونوں تیار ہو گئے. تو آپس میں جب سب لوگ سو گئے، ان دونوں نے طے کیا کہ دیکھو دونوں جو جاگیں بہتر ہے کہ ایک آدمی جاگ لے، ایک سو جائے.
اور آدھی رات ایک آدمی جاگ لے اور آدھی رات کے بعد وہ دوسرے کو اٹھا دے تاکہ فرض بھی پورا ہو جائے، صبح پھر جہاد کے لیے جانا ہے۔ تو ہم لوگ آپس میں ڈیوٹی کو تقسیم کر لیتے ہیں، وہ بھی طے ہو گیا، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی تو سو گئے، اب دوسرے صحابی ہیں وہ کھڑے ہیں جاگنے کے لیے پہرا دے رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا میں کھڑا تو ہوں ہی، تو کیوں نہ میں اللہ کا قرآن نماز میں پڑھوں۔ تو جناب انہوں نے نفل کی نیت باندھی اور نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، دشمن کہیں قریب ہی تھا، اس نے قریب دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر کوئی ہے، تو وہیں سے اس نے تیر مارا، لوہے کا تیر ہوتا ہے، جسم پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا، وہ قرآن پڑھتے رہے۔ ایک اور تیر لگا، پھر قرآن پڑھتے رہے، تیروں پہ تیر لگتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ان کو یہ خیال آیا کہ زیادہ خون اگر بہہ گیا، ایسا نہ ہو کہ میں بے ہوش ہو جاؤں اور میرے فرض منصبی میں خلل آئے، فرق آ جائے، تو فوری طور کے اوپر سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا، کہا کہ دیکھو دشمن قریب ہے، اگر مجھے آج فرض منصبی فوت ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں سورہ کہف کو پورا کیے بغیر قرآن نماز نہ چھوڑ، سلام نہ پھیرتا۔ تیروں پر تیر لگ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، لیکن ان کو نماز میں اللہ کے قرآن کا مزہ آ رہا ہے۔ کبھی ہمیں ایسی نماز ملی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نا جسم کے اندر تیر لگ گیا، کسی نے کہا نکالنا پڑے گا، کیا تکلیف ہوگی؟ کہا ان کو کہو نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ جب یہ نماز میں مشغول ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ارد گرد کا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اور احسان کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو ان کو نماز کا کہا گیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے پوچھا بھائی تم نے تیر نکالا تھا، نکالا کیوں نہیں؟ کہنے کہ حضرت تو ہمیں ہم نے نکال لیا تھا، آپ نماز میں تھے، ہم نے وہ آپ کے جسم کے اندر گڑا ہوا تیر جو ہے وہ نکال لیا تھا۔ کہتے ہیں اچھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا نماز میں ان کو لذتیں آتی ہوں گی؟ تو ہمارے بڑوں کو ان عبادات میں لذتیں آتی تھیں، لیکن آج ہم کس قابل ہیں؟ ہمیں بس دو ہی عبادات میں لذتیں ملتی ہیں۔ تو کون سی دو عبادات؟ ایک افطاری اور ایک سحری، یہ دو لذتیں بہرحال ہمیں ملتی ہیں۔ تو سحری بھی ایک عبادت ہے، تو سحری کے لیے جلدی اٹھنا، اہتمام کرنا، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والے کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ ہمارا اور مشرکین کے روزے کا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے۔ تو انسان سحری کے لیے اہتمام سے اٹھے، سحری اہتمام سے کرے، عبادت سمجھ کے کرے، کھانا بھی کھائے، پیٹ بھی بھرے، کھانے کو انجوائے بھی کرے اور عبادت کا ثواب بھی لے۔ تو انسان سحری کا اہتمام کرے اور سحری کے وقت تھوڑا جلدی اٹھ کے دعاؤں کا اہتمام کر لے، کوئی تہجد پڑھ لے، تو کیا ہوگا کہ ہمیں انشاءاللہ العزیز لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی۔